يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. أما بعد، قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل الأتشان في يوم عاشوراء في أرض كربلاء، قال عند وقت ودائه: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رباب، عليكن مني السلام، وهذا آخر الوداع، وعليكن الافتجاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. درود بھیجے محمد و آل محمد. مومنین سے گزارش ہے میرے سامنے تشریف لائیں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. ایک دفعہ بی بی دو عالم پر درود بھیجے. جوان ماشاءاللہ میرے بالکل سامنے تشریف، میں آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں. اور تشریف لائیں. اللہم صلی. اور آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ میرے سامنے تشریف لائیں. آداب مجلس ہے کہ مقرر کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، چہرے کی زیارت کر سکے. نعرہ تکبیر. بڑا نواز. مجمع بہت ہے، کروڑوں میں ہے. کچھ مجمع ہے جو نظر آ رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں. مجمع کروڑوں میں ہے. میں منبر رسول سے جھوٹ نہیں بول سکتا. پیغمبر خدا فرماتے جب بھی تذکرہ آل محمد ہوتے ہیں آسمان کے کروڑوں فرشتے وہاں پہ مجالس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں.
میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو خدا تو سنتا ہے، سمیع العلیم ہے، انبیاء سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، تو مجمع کا فکر نہ کریں، مجمع بہت ہیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا بلند آواز سے نعرہ رسالت، پوری طاقت سے نعرہ حیدری حیدری، درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی اس عظیم آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پورا عشرہ محرم اسی آیہ شریفہ کو عنوان کلام اور عنوان موضوع قرار دیتے ہوئے آل محمد کی ولایت، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی ولایت کے درجات اور اہمیت امامت پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے جتنا پروپیگنڈا آل محمد کے خلاف کیا، 1000 مہینے تک ولایت اہل بیت کے خلاف حکومتی مشینری چلتی رہی۔ اب بنی امیہ اور بنی عباس کے بعد یہ منبر علی کا ہے، یہ مجلس حسین ابن علی کے حق میں ہے، تو اب منبروں سے آل محمد کے مقام، عظمت، ان کی ولایت، شرف، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کا مقام کیا ہے، کہ اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج مختصراً اس موضوع سے پہلے مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو عظیم اور اپنے عظیم ارادے کے مطابق اس کائنات کو وجود میں لایا، اس کائنات کی خلقت کا ارادہ فرمایا۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت الہی ربوبیت ہے، وبیدہ ملکوت السماوات والارض، کائنات کا نظام چلانے والے اس عظیم ذات کا نام پروردگار عالم ہے۔ خدا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، ربوبیت قابلیت کے ساتھ اس نظام کے ہستی عالم کے جز جز تک اگر ربوبیت ہے تو یہ کمال الہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اس عظیم کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، ستاروں سے سجایا، چاند سے سجایا، بلند آسمانوں کو خلق فرمایا، نظام شمسی کو وجود میں لایا، سمندروں کے لہر اور سمندروں کے موجوں اور دریاؤں کے لہر اور ہوا اور فضا اور عالم کو خلق کیا، تو ایک مقصد کے لیے اللہ نے خلق فرمایا۔ ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خلق فرما رہا ہے، وہ مقصد خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خدا یہ چاہتا ہے زمین پر اسی کا خلیفہ ہو، خدا یہ چاہتا ہے زمین اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہو، قانون بھی اسی کا ہو، ارادہ بھی اللہ کا ہو۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ارادہ قائم نہیں کر سکتا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ عزیز ہے،
وہ حکیم ہے، وہ ملک ہے، وہ جبار ہے۔ اس نے کائنات کے نظام کو احسن طریقے سے خلق فرمایا، اور نظام کائنات کو خلق فرمایا تو ایک مقصد کے لیے خلق فرمایا۔ مقصد خلیفۃ اللہ الہی ہے۔ اللہ نے خلافت کے نظام کو زمین پر نافذ فرمانا ہے، امامت کے نظام کے حوالہ کرنا ہے۔ خلافت کا اعلان خلقت سے پہلے ہوا، ابھی پہلا بشر دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرشتوں سے گفتگو کی، فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا۔ وہ اسے مشیر کی ضرورت نہیں ہے، اسے وزیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلا مشیر کائنات کے نظام کو اپنے دست مبارک میں رکھ سکتا ہے۔ خدا کے لیے وہ ملک ہے، وہ جبار ہے، وہ غالب ہے، وہ قہار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ قدوس ہے۔ کائنات کے ہر سسٹم اللہ کی ربوبیت کے اعتراف کرتی ہے۔ ہر شیء اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ نے نظام کائنات کو اس طرح سے خلق فرمایا، زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے، پتھر بھی ذکر خدا میں مصروف ہے، یہ اونچے بلند پہاڑ بھی سبحان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں میں پردہ ہے، ستارے بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، آسمان بھی کرتا ہے۔ اسی لیے امام الرضا نے مامون سے کہا، تم جیسے جاہل انسانوں کو نہیں معلوم، ورنہ کائنات کے جس ذرے کو خدا پتا ہے اسے امام کی بھی معرفت حاصل ہے، وہ امام شناسی بھی ہے۔ خدا نے نظام ہستی عالم کے فطرت میں توحید، فطرت میں نبوت، فطرت میں روح ولایت کو ڈال دی ہے۔ اس لیے کسی پتھر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی ولی کہے، پتھر کے وجود سے علی کا نام بلند ہوتا ہے، زمین کے وجود سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس نظام کائنات کو خلق فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، بلکہ فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ خلیفۃ اللہ ہے، کتنا عظیم کام کرنے اللہ جا رہا ہے۔ اور فرشتوں نے فوراً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، محرم میں ان پیغام کو جانا چاہیے، چونکہ محرم الحرام میں ہم حسین ابن علی کے مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امامت کے نظام کو عاشوراء میں قائم کیا ہے تو اس سلسلے خلافت کو جاننا ہوگا، تاکہ امام حسین کے مقام، عاشوراء کی منزلتیں، محرم کے فضائل اور محرم کے مقام آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس لیے اللہ نے خلافت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم محرم میں زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفوت کے وارث حسین، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ یہ سلسلہ خلافت امام حسین اور امام حسین کے بعد جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کی ولایت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں امام مہدی کی ولایت پر گفتگو ہوگی۔ جو غدیر میں سب سے بڑا اعلان علی کی ولایت کے بعد امام مہدی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ رسول نے نظام کو معرفی کرنا تھا، اس لیے اللہ بھی فرشتوں سے کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، قَالَ اور فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر جو ہے فساد کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ لوگ خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم وانتم لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرما کر فرشتوں کے منہ کو بند کر دیا کہ یہیں سے آگے نہ بڑھے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور فرشتوں نے
خدا نے آدم کو اسماء الہی کی تعلیم دی. پہلا انسان عالم خلق کیا، پہلا انسان خلیفہ خلق کیا، پہلا انسان بابصیرت ہے، پہلا انسان علم و دانش سے سرخرو ہے، تاکہ نسل یہ نہ بتا سکے کہ آدم ہی اللہ نے جاہل خلق کیا. نعوذ باللہ. تو ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ نے آدم کو امام خلق کیا، رسول خلق کیا، نبی خلق کیا، اصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم. اللہ نے آدم کو انتخاب فرمایا، اصطفیٰ فرمایا. صلاحیت تھی جو فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وعلم آدم الاسماء کلہا، اسماء الہی کی تعلیم دی. یہ اسماء کیا ہے جس کی تعلیم دی؟ یہ ولایت محمد و آل محمد ہے. یہ علی کی ولایت کی تعلیم دی، یہ محمد کی نبوت کی تعلیم دی، یہ حسن مجتبیٰ کی امامت کی تعلیم دی. یہ کلمہ کیا ہے جن کو آدم نے سیکھا جو فرشتوں سے پردے میں تھا؟ یہ نور ولایت محمد و آل محمد. یہ حجج الہی کا اسما تھا. ساق عرش پر آدم نے سر اٹھایا تو جس اسم الہی پر، جس اسم تکوین الہی پر، جس اسم اعظم پر نظر پڑی وہ یا محمد یا علی یا فاطمہ آل محمد کے اسما پر نظر پڑی تھی. اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے اس سجدے کا سلسلہ بھی اللہ نے اسی رمز خلافت اور نبوت پر سجدے سے آزمایا فرشتوں کو. یہاں سے شروع ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر فرشتوں سے کہا اگر تم کوئی خلافت کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو بتاؤ کہ ان اسماء کے مسمى کیا ہے، ان اسماء کے نام کیا ہے، جو عرش پر لکھے ہوئے کیا ہے. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو تو نے سکھایا ہے وہی ہے. اس وقت اللہ نے خلیفے کی طرف نظر کی. وقال آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، ذرا ان فرشتوں کو بتائیں. آدم نے شروع کیا، نور پنجتن سے شروع کیا، انبیاء کے اسماء حفظ ہو گیا، اولو العزم پیغمبروں کا نام بتانا شروع کیا جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. حضرت رسول خدا کے اسم گرامی اور امیر کائنات انبیاء کو جب فرشتوں کو بتا دیا، فرشتے حیران ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رتبے محمد و آدم. اسی لیے میں نبوت کا میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع خلافت ہے اور امامت میرا موضوع ہے. اور قاعدہ لطف کے ذریعے خدا پر واجب ہے کہ نظام امامت کو جاری رکھے. قاعدہ لطف ہے، یہ لطیف خدا ہے. کیسے ممکن ہے خدا خلافت و امامت کو رسول کے بعد قیامت تک کے لیے بند کر دے؟ یہ لطف الہی کے خلاف ہے. خدا لطیف ہے تو لطف کا تقاضا یہ ہے کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے، کسی امام کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے، جو لوگ اور اللہ کے درمیان میں رابطے کو مزید اضافہ کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، پیغمبر کے حلال کو حلال کہے، پیغمبر کے حرام کو حرام کہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. یہ کون بتائے گا کہ حلال محمد یہ ہے، حرام محمد یہ ہے، توحید کے رموز یہ ہے، نبوت کے اسرار یہ ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، فرقان میں کیا ہے، توحید کی آیتیں کون سی ہے، نبوت کی آیتیں کون سی ہے، قصص قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ یہ امام بتائیں گے. یہ وہ بتائیں گے جو رسول اللہ کا خلیفہ ہو، جو زمین پر واجب ہے رسول اللہ کا خلیفہ ہونا. وہ بتائیں گے جن کے پاس اللہ نے علم رکھا ہے. یا آل محمد اور محمد و آل محمد بتائیں گے کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے. پس اس خلافت کا تسلسل پیغمبر خدا نے غدیر میں اعلان کیا. من کنتم مولا
فہذا علی مولا، اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، وہ علم جو آدم کے ہاتھ میں دیا، مضبوط ہاتھوں میں توحید کا پرچم دینا تھا۔ یہ پرچم جو بلند ہے آدم کے ہاتھ میں، نوح کے ہاتھ میں، ابراہیم کے ہاتھ میں، موسیٰ کے ہاتھ میں، ہر نبی کے ہاتھ میں یہ پرچم دیا، تاکہ فرعونیوں کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، ہر زمانے کے شداد و نمرود کے مقابلے میں یہ پرچم سرنگوں نہ ہو جائے، یہ پرچم بلند رہے، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند رہے، محمد رسول اللہ کی آواز بلند رہے۔ اس پرچم کو آخری مرتبہ جس نے دیا، غدیر کے میدان میں پیغمبر نے علی کے ہاتھ میں دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پس یہ معمولی پرچم نہیں تھا جو علی کے دست مبارک، یہ 1,00,000 انبیاء کے ہاتھوں سے مسوا پرچم ہے جو اس مضبوط ہاتھ میں پہنچا ہے۔ اب وہ پرچم گرے گا نہیں جب تک مہدی کے انقلاب نہیں آئے گا۔ امام مہدی کے انقلاب تک یہ پرچم جاری و ساری رہے گا۔ درود پہ محمد و آل محمد۔ اب اللہ نے سب سے پہلا شرط خلافت علم کو رکھا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے علم دیا، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر ہم امام کی زیارت میں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ امام حسین اگر وارث ہے تو پیسوں کے وارث نہیں ہے، مال کے وارث نہیں ہے، علم نبوت کے وارث ہے۔ نوح کے وارث ہے تو علم نوح کے وارث ہے، موسیٰ کے علم کا وارث ہے، موسیٰ کے علم کا وارث ہے، ابراہیم کے علم کا وارث ہے۔ وہ سلسلہ علم سب سے پہلے شرط اللہ نے علم رکھا، یہاں سے خلیفت اللہ، چونکہ ضروری ہے عالم تکوینات عالم میں علم کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم آل محمد کے ولایت تکوینی کے قائل ہے کہ آل محمد پر واجب ہے، آل محمد کے لیے ولایت تکوینی واجب ہے، ورنہ اس نظام کو چلا نہیں سکتے۔ نیو رضیہ سوسائٹی کی اس کمیٹی کے پاس اختیار ہونی چاہیے کہ کمیٹی اس امام بارگاہ کے ادارے کو چلا سکے، کون سے مقرر لانا ہے، کون سے نہیں لانا ہے۔ اللہ کے خلیفہ زمین پر ہو، اس خلیفے میں یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ زمین پر مسئلہ کیا ہے، سورج کا مسئلہ کیا ہے، چاند کا مسئلہ کیا ہے، زمین کا مسئلہ کیا ہے، فرشتوں کا مسئلہ کیا ہے۔ امام صادق نے فرمایا کتنے شرم کی بات ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں اور خلیفہ رسول اللہ ہوں، اور پھر بھی میں کسی کا محتاج ہو جائے، میں آسمانوں کا محتاج نہیں۔ جب میں محمد کا نائب ہوں اور ان کے وصی ہوں تو خدا کے بعد نظام کائنات کی تمام تر رموز سے ہم آشنا ہے اور ہم آگاہ ہے۔ ہم آل محمد کے پنجے میں ہیں، آل محمد پر ولایت ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا بعدی حتی یردا الی حوض الکوثر۔ خدا نے قرآن اور اہل بیت کی معرفت رسول کے زبانی جاری کیا، رسول نے قرآن کی معرفی کی اور آل محمد کی معرفی کی، اور جب تک ممکن نہیں ہے علم کے بغیر آل محمد آگے بڑھ سکے، علم نہ ہو تو کیسے آل محمد اس نظام کا مسئلہ حل کریں گے کہ فرشتوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، جنوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، انسانوں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے۔ اس لیے خدا نے خلیفہ کے پاس اور جو امام ہے اس کے پاس علم رکھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایسا علم رکھا۔ وہ جانشین رسول اللہ کے پاس علم رکھا، امام حسین کے پاس وہ علم ہے۔ وہ علم ہر نبی کے پاس وہ علم نہیں ہے، اللہ نے محدود علم رکھا۔ آدم کے پاس محدود ہے، نوح کے پاس محدود ہے، ابراہیم کے پاس محدود ہے، موسیٰ کے پاس محدود ہے۔ جو لامحدود علم ہے
وہ محمد و آل محمد کے پاس ہے، حسین ابن علی کے پاس ہے۔ لامحدود علم ہے، لامحدود علم جن کے سینے میں ہے، اسی لیے خضر اور موسیٰ کے واقعے میں خلیفۃ اللہ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں ایک پرندہ سمندر سے پانی اپنے چونچ میں لے کر موسیٰ کے پاس پھینکا، حضرت خضر کے چہرے کی طرف پھینکا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا یہ پرندہ ہم دونوں کو بتا رہا ہے اللہ کی طرف سے، موسیٰ اپنے نبوت پر ناز نہ کرنا، خضر اپنے علم پر ناز نہ کرنا، تم دونوں کے پاس جو علم ہے وہ قطرہ ہے جو میرے چونچ میں ہے، وہ سمندر کا قطرہ جو میں نے اپنے چونچ میں لیا ہے، اور آل محمد وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آل محمد کی معرفت۔ اسی لیے خلافت خلافت کے لیے ضروری ہے، وصی رسول اللہ کے لیے ضروری ہے علم تکوینی ہونا۔ آج میں مختصر بیان کروں گا، انشاءاللہ کل سے تفصیلی گفتگو مختصر مجلس میں ختم کروں گا۔ آج خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ان پوائنٹ پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ہاتھ اٹھانے کا ایک فائدہ ہے، انشاءاللہ یہ پورا 10 دن تو میں کہوں گا آپ سے کہ ہاتھ اٹھائے۔ ایک شخص نے کہا مولانا صاحب آپ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ یاسین کی آیت ہے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن زبان کو بند کیا جائے گا اور خدا ہاتھ سے گفتگو کرے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں سے پوچھیں گے۔ تو علی والے کیا کہیں گے؟ ہاتھ سے نعرے لگاتے تھے اور ماتم کرتے تھے، پاؤں سے چل کر مجلس میں جاتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے۔ تو آپ کے پاؤں اور ہاتھ دونوں گواہی دیں گے ہم مجلس میں گئے تھے، نماز کے لیے گئے تھے، پڑھنے گئے تھے، اور عاشورہ کے دن گئے تھے، واک کرنے گئے تھے۔ تو پاؤں کی گواہ ہے، ہاتھ بھی گواہ ہے۔ تو ذرا اللہ کے کیمرے کو بھی دکھا کر کہے نعرہ حیدری، اللہ گواہی دے گا۔ لیکن یہاں پہ منہ بند کس کا ہوگا؟ یہ منافقین کے منہ بند ہوں گے، آپ کے منہ قیامت کے بند نہیں ہوگا، بلکہ اعراف پر اہل بیت آپ کو دیکھیں گے، آپ کے زبان پر علی کا نام ہوگا۔ جو مومنین علی کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں کبھی ان کے زبان بند نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے کہ نعرہ حیدری، بلند اس سے بھی بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، اور اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ضرورت امامت پر گفتگو ہوگی۔ آج ایک دلیل پیش کر کے میں نے وہاں سے شروع کیا، السلام علیکہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔ امامت کے لیے ضروری ہے ہر انبیاء کی خلافت ان کے بدن اقدس پر ہو، ہر نبی کی خصوصیت ہو۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا علی آپ کے چہرے میں ایک ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ نہیں ہے، ہر نبی کی نبوت کا چہرہ ہے، آدم کا چہرہ، نوح کا چہرہ، ابراہیم کا چہرہ، موسیٰ کا چہرہ، عیسیٰ کا چہرہ، محمد کا چہرہ۔ 1,24,000 انبیاء کے چہروں کو اگر ایک چہرے میں دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ ہے، اگر ایک چہرے میں دیکھنا ہے تو وہ علی کا چہرہ ہے۔ ہر کتاب آپ کے پاس ہے، اس لیے علم امیر المومنین نے بھی اگر دعویٰ کیا تو علم کا دعویٰ کیا، اور خلافت ضروری ہے۔ آج میں ایک دلیل دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں آج پرچم کشائی بھی ہے انشاءاللہ، اس لیے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ تیار ہے آپ سننے کے لیے اس دلیل کو؟ نعرہ حیدری،
آج دنیا فیس بک سے ہم ڈرنے والے نہیں ہے، اس لیے علماء پر ضروری ہے امامت کے دفاع کرے، امامت کے بارے میں بھولے، امام کو قرآن سے سمجھائے، امامت کو آیت قرآن سے لائے۔ 300 سے زیادہ قرآن میں علی کی ولایت پر آیات ہے۔ ہمارے بزرگان جو مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ تو جانتے ہیں، لیکن جوانوں کو بتانا ہے کہ کس کس آیت میں ولایت ہے، تاکہ دنیا جو آج فیس بک پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو علی کی ولایت کو 14 سال گزرنے کے بعد بھی جواب دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان ممبروں سے ثابت کریں اس پرچم کی کیا قیمت ہے، اس سیاہ کپڑے کی کیا قیمت ہے، جو محرم میں آپ کپڑا پہنتے اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، اس علم کی قیمت کیا ہے، اس تابوت کی قیمت کیا ہے۔ اگر شبہات آتے ہیں تو جواب دینا آپ کا کام نہیں ہے، جواب دینا خطیبوں کا کام ہے، اور جواب لینا آل محمد سے، یہ امام مہدی کی عنایت سے، یہ ان کا کام ہے کہ جواب ہمارے سینے میں ڈال دے۔ ہم آل محمد کی عنایت سے، امام زمان کی نصرت سے ان تمام باتوں کا جواب دیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ اگر آج زبان پر ہے تو ہم پر ضروری ہے، واجب ہے ہم یہ آپ سے کہے کہ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، امام کی ضرورت ہے۔ یہ شیعہ آج بھی ممبر پر امامت کے دفاع کریں گے، امام کا دفاع کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ آج میں عشرے کے موضوع کو اس حدیث میں خلاصہ کروں گا تاکہ آپ کو موضوع کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اگر تیار ہے تو بلند آواز سے درود محمد و آل محمد۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، ایک اور بل آج دنیا کو جواب دینا ہے کہ امامت کی ضرورت عقل سے اور علم سے ثابت ہے۔ نعرہ حیدری۔ ایک مولوی تھا اور وہ بصرے میں امامت کے خلاف گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا تھا کہ کوئی علی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے۔ تو ایک جوان لڑکا کھڑا ہوا جس کا نام تھا ہشام بن حکم۔ توجہ ہے، ہشام بن حکم امام صادق کا عظیم شاگرد تھا، 18 سال، لیکن امام نے علم ڈالا تھا، امام نے حکمتیں ڈالی تھی، امام نے اس کو اپنے دفاع کے لیے حتی مومن طاق سے بھی آگے بڑھتا تھا اور ابو حنیفہ سے مناظرہ کرتا تھا، اور امام اپنے تمام تر شاگردوں سے کہتا تھا تم مزاح مناظرہ نہ کرو، تم نہ کرو، فقط جو کرنا ہے مناظرہ وہ ہشام بن حکم کرے۔ تو لوگ حسد کرتے تھے، یہ اپنا رسول اللہ ہم تو بڑے عالم ہیں کیوں نہ کریں؟ کہا ہشام وہ جوان مرد ہے، اگر دشمن اس کا دونوں بازو بھی کاٹ دے تب بھی وہ ہماری ولایت میں پرواز کریں گے آگے، اور اسے منہ بند کرے گا اور جواب آگے دیں گے۔ ہشام اس مجلس میں تھا اور اس نے مولوی سے کہا، مولوی میں نے کہا نا دلیل سے ثابت کریں گے، مولوی تمہاری آنکھیں ہیں، توجہ ہے، نعرہ حیدری، تمہاری آنکھیں ہیں۔ مولوی کو جو ہے ہوا ناراض اور آیا غصہ، اور اس نے کہا یہ کیا سوال، کہا جواب دے، تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا آنکھیں ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تمہارے زبان؟ میں زبان سے چکھتا ہوں یا کھاتا ہوں، میں ہاتھ سے کام کرتا ہوں۔ ہر ایک نظام کے بارے میں ہشام نے سوال کیا، نظام انہضام، نظام تنفس، نظام دوران خون، نظام عصبی، تمہارے ہر نظام کا کیا کام ہے، ہاتھ کا کیا کام ہے، پاؤں کا کیا کام ہے، زبان کا کیا کام ہے، آنکھ کا کیا کام ہے۔ اس نے ہر نظام بتایا تو اس جوان نے پوچھا بتاؤ تیرے جسم میں دل ہے؟ نعرہ حیدری۔ مولوی حیران ہوا، ہاں دل ہے۔ کہا اللہ نے اس دل کو تمہارے جسم میں خلق کیوں کیا؟ جب زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہاتھ چل رہا ہے، پاؤں سے چل رہے ہو، ہاتھ کام کر رہا ہے، تو دل کو خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مولوی نے کہا دل اس پورے جسم کا امام ہے، کنٹرول روم ہے۔ دل ہے تو ہاتھ ہے، دل ہے تو آنکھ ہے، دل ہے تو پاؤں ہے، دل ہے تو نظام ہے، دل رکے گا تو نظام رکے گا۔ ہشام نے بلا جھجک جواب دیا، بیوقوف، اگر دل کے بغیر تیرا جسم نہیں چلتا ہے، علی کے بغیر کائنات کیسے چلیں گے؟ امامت کے بغیر نظام۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔
امیر کائنات کے بغیر نظام کیسے چلیں گے؟ امامت کے بغیر۔ مولوی کا سر نیچے ہوا اور بڑے لوگوں کو فریب دے رہا تھا کہ امام کے بغیر کائنات کیسے چلیں گے؟ دریا چلے گا تو امام سے، سمندر چلے گا تو امام سے، سورج کا نظام امام سے، ستاروں کا نظام امام سے۔ امام ہے تو فیض اکبر الہی ہے۔ اللہ نے اپنے فیوزات سورج پر نازل نہیں کرتا، سورج بھی محتاج ہے، سورج اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، وہ بھی محتاج ہے، ستارے بھی محتاج ہے، سمندر بھی محتاج ہے، چاند بھی محتاج ہے، ہر نبی محتاج ہے، ہر فرشتہ محتاج ہے۔ جو جس کو بغیر محتاج کے خلق کیا، احتیاج الکل الیہ وہو لا یحتاج الیہ، تمام کائنات جس کے محتاج ہو وہ کسی کے محتاج نہ ہو، وہ علی بن ابی طالب ہے، وہ امام ہے جس کو اللہ نے بے محتاج قرار دیا ہے، سوائے اپنے رب کے۔ اللہ کے تمام فیوزات امام پر نازل ہوتا ہے، پھر کائنات کو تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو لا محتاج ہے، جو سوائے اللہ کی کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا یہ فیض ہے جو ایک امام پر آنا چاہیے۔ امام فیض لے گا تو جو بھی اپنے بساط کے مطابق امام کی طرف توجہ کرے گا وہ فیض لے گا۔ سورج امام کی طرف توجہ کرے گا تو روشنی لے گی، چاند روشنی لے گی، ستارے ہیں اپنے قوام لے گا، انسان اپنی زندگی لیں گے، سمندر چل پڑے گا، دریا چل پڑے گا۔ حتی روایت میں ہے یہ درختوں کے سبزجات اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی تمہارے درمیان میں ہے، ورنہ کوئی سرسبز و شاداب نہیں ہونا تھا، نہ کوئی سمندروں میں لہر نہ دریا۔ یہ زندگی خود بتا رہی ہے کوئی تو ہے جس کے دیکھنے سے ہم جی رہے ہیں، وہی امام مہدی ہے، وہی امام زمان ہے۔ حشام نے کہا امام ہے، اس نے کہا لگتا ہے تم صادق جعفر صادق کے شاگرد ہو۔ کہا ہاں میں وہی حشام ہوں۔ سر پہ آبا ڈال دیا، بس میں تقریر کو سمیٹ لیا۔ اتنا ذلیل ہوا، پورا بصرے کے مجمع اٹھ کھڑے ہوئے، کہا واہ جی واہ، سب کے سب علی کی امامت پر آ گئے۔ مولوی ممبر سے اترا، گھر گیا اور شرمندگی سے 3 دن تک گھر میں رہے اور دنیا سے چلا گیا، جواب نہیں دے سکا۔ اب یہ ہے ایک جوان نے امام کا دفاع کیا۔ ابھی میں نیو رضیہ سوسائٹی کے امام بارگاہ سامرہ میں بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے میرے امام کو نہیں معلوم، یا امام مہدی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بولے بولے امام دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری۔ آپ کی مجلس میں حضور امام زمان دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں، اور بھی آگے بڑھے، دیکھ بھی رہے ہیں، تسلسل سے عنایت بھی کر رہے ہیں۔ حشام جب واپس آیا تو امام نے اس سے کہا حشام بڑا دل خوش کر دیا، بصرے میں جب تم نے ہمارے مخالف کا منہ بند کیا تو اللہ اور اس کے فرشتے تجھ پر درود بھیجنا شروع کیا۔ آج ہم امامت کے بارے میں پورا عشرہ گفتگو کریں گے تو اہل بیت دعا نہیں کریں گے، امام زمان دعا نہیں کریں گے، فرشتے دعا نہیں کریں گے۔ حشام نے کہا مولا آپ دیکھ رہے تھے؟ فرمایا فقط میں نہیں دیکھ رہا تھا، میری ماں فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی، علی بھی دیکھ رہے تھے۔ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا امامت کے دفاع میں بولتا ہے، پنجتن پاک ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے دفاع، اس نے حیران ہو، امام نے اس سے کہا بتاؤ، بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، توجہ ہے نا، یہ میں نے ابھی ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا، نعرہ حیدری، تھوڑا طاقت کے ساتھ، نعرہ حیدری، اس سے بلند طاقت سے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ امام نے حشام سے سوال کیا، اچھا حشام یہ تو بتاؤ، یہ جو مولوی کو تم نے دل کا دلیل دیا کہ دل اس جسم کا امام ہے، تم نے کس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور کس کتاب سے پڑھ کر تم نے یہ دلیل دیا؟
ہشام نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. تم نے یہ دلیل کیسے دیا؟ اس مولوی کے منہ کو کیسے بند کیا؟ تورات میں تھا، انجیل. امام نے فرمایا واللہ یہ دلیل تورات میں تھا، انجیل میں تھا، زبور میں تھا، اللہ کے ہر صحف میں یہ دلیل تم نے کہاں پڑھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ میں نے کہیں سے نہیں پڑھا. جب میں اس کو منہ بند کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا تو اچانک میرے دل میں یہ باتیں آئی. امام نے کہا اچانک نہیں تھا، مدینے سے میں ڈال رہا تھا. میں تمہارے دل میں بلند آواز سے درود بھیجے. اللہ اپنے مرحومین کو بھی آج یاد کرے. آج سے مجلس شروع ہے، ہر ایک کو یاد کرے. کل سے انشاءاللہ اس مجلس کی فضائل بیان کروں گا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی مقرر کا جملہ نہیں ہے، یہ امام صادق کا جملہ ہے، امام باقر کا جملہ ہے، امام الرضا کا جملہ ہے. جب بھی فرش عزا پر بیٹھتے ہو واللہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تیاری کرو محرم کی، اپنے گھروں میں علم نصب کرے. ذرا بچوں کے عاشورہ تک چھٹی لے لے، کم سے کم ہاف ڈے کرا دے، تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ چلے یہ مہینہ علی اکبر کی شہادت کا مہینہ ہے. گھر میں ماحول پیدا کرے، سیاہ کپڑے تیار کرے. یہ کپڑا جو سیاہ کپڑے پہنیں گے خدا کی قسم کعبے کے غلاف سے مرتبے میں بلند ہے. کعبے کے مرتبے سے بلند ہے. یہ اگر جوادی نے ثابت کیا ہے، اگر غلاف کعبہ کعبے سے مس ہو کر اپنے مقام لیتا ہے، یہ سیاہ کپڑے غم حسین کے لیے. نفس المحموم لغمنا تسبیح، ہمارے غم میں سانس لینا سبحان اللہ اور الحمدللہ کے برابر ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے امام نے فرمایا ہم نے عنایت کی تھی تمہارے دل میں. بخدا جب تم ہمارے مخالف کے منہ بند کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، میری ماں فاطمہ زہرا دعا دے رہی تھی، ہمارے محمد دعا دے رہے تھے، ہم تمہاری طرف عنایت کر رہے تھے، اور قیامت تک یہ عنایت جاری رہے گی. جس صدی میں جس منبر پر کوئی آل محمد کی ولایت کا دفاع کرے گا تو زمانے کے امام کی نصرت ہوگی، زمانے کے امام کی حمایت حاصل ہوگی. آئیں ہم غم حسین میں ماتم کے لیے تیار ہیں. کل سے محرم شروع ہے. آج سے آپ نے فرزند زہرا کے لیے مجلس کا اہتمام کیا. بانیوں پر سلام، مقررین پر سلام، نوحہ خانوں پر سلام. یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ کوئی بانی بنے، کوئی نوحہ خان بنے، کوئی مقرر بنے، کوئی ماتم کرے، کوئی روئے، کوئی سینہ زنی. کس نے بنایا ہے؟ یہ نظام کس نے کیا ہے؟ یہ سوال فاطمہ الزہرا کا سوال ہے. کہا بتا جب میرا حسین شہید ہوں گے، جب میرے بیٹے کو پیاسے قتل کیا جائے گا تو کون نوحہ پڑھے گا، کون ماتم کرے گا، کون تقریر کرے گا، کون بانی بنے گا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی، اہتمام رب نے کیا ہے، اللہ نے. یہ اہتمام اللہ نے کیا ہے. کہا مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے اللہ قوم کو خلق کرنے جا رہا ہے جس کے جوان اکبر پر ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین پر روئیں گے، جن کی بیٹیاں خواتین اہل البیت پر روئیں گی، اور ان میں سے کچھ بانی ہوں گے، کچھ نوحہ ہوں گے، کچھ مقرر ہوں گے، کچھ آنسو بہائیں گے. فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا میری شفاعت نصیب ہو جائے. خدا کی قسم سلام ہو آپ کے آنسو پر کہ کل سے محرم شروع ہے، لیکن آج کی رات سے آپ تیاری کر رہے ہیں.
یہ آپ کی تیاریاں بتا رہی ہے کہ فاطمہ زہرا کی عنایتیں تمہارے شامل حال ہو رہی ہے. یہ رزق ہے جو شہداء بانٹ رہے ہیں، یہ عزاداری رزق ہے جو حسین ابن علی نے 61 ہجری میں تقسیم کیا. اس رزق کو حاصل کرو. علم کا رزق ہے، صدقے کا رزق ہے، تقریر کا رزق ہے، فکر کا رزق ہے. یہ رزق ہے. کوئی رو رہے ہیں، تمہارے رونے کی قیمت کیا ہے؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں فاطمہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے جب آنے والے زمانے کے لوگ حسین پر روئیں گے خدا کچھ فرشتوں سے کہیں گے ان آنسو کو ضائع نہ کرنا، ان آنسو کو شیشے کی قواریر بوتلوں میں جمع کرے اور جنت میں حوض کوثر میں ڈال دے، زمزم میں ڈال دے، جنزبیل میں ڈال دے تاکہ خوشبو میں اضافہ ہو جائے. تمہارے آنسو ضائع نہیں ہو رہے ہیں بلکہ معتبر روایت پڑھ رہا ہوں. بہار انوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی کی روایت ہے، شیخ کلینی کی روایت ہے، شیخ صدوق کی روایت ہے. یہ آنسو گرنا نہیں دیتا. ہر فرشتہ تمہارے آنسو کو اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ یہ تمنا فاطمہ کی زہرا کی تمنا ہے کہ کوئی آنسو ضائع نہ ہو جائے تمہارے آنسو. اسی لئے امام صادق فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو غم حسین میں نکلے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خدا تجھے جنت میں مکان بنا دیتا ہے. خدا تمہیں حوض کوثر نصیب کرتا ہے. ایک آنسو کی اتنی قیمت ہے جو آج غم حسین کل سے شروع کرے، اپنے بچوں سے کہے ماتم میں چلے، مجلس میں چلے. فاطمہ زہرا اس مجلس میں آتی ہے. حضرت زہرا نے ایک عالم دین کے خواب میں کہا تم اپنے بچوں کے ساتھ مجلس میں جایا کرے، میں عرش سے میرے بیٹے حسین کی مجلس میں آتی ہوں. اس مجلس کی طرف فاطمہ کی عنایت ہوتی ہے. تمہارے آنسو کی قیمت ہے اور کشتی حسین چلتی ہے. ان آنسووں کے اوپر دنیا کی کشتیاں چلتی ہے تو سمندر کے پانی میں چلتی ہے، لیکن ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین کی نجات کی کشتی عزاداروں کے آنسو پہ چلتی ہے. اس لیے تیاری کرو، رونے کی تیاری کرو، غمگین ہونے کی تیاری کرو. اے ماہ رمضان میں سانس لینے کو تسبیح سمجھنے والے، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ رمضان میں سانس لے تو تسبیح. کیا غم حسین میں سانس تسبیح نہیں ہے؟ جب رمضان جو تیرا روزہ ہے اس پر نومکم عبادہ انفاسکم عبادہ. جب ماہ رمضان میں روزے دار کے سانس عبادت ہوتے ہیں، ماہ محرم میں تمہارے سانس کی ڈبل قیمت ہو جاتی ہے. یہ سانس نہیں ہے، یہ غم حسین میں جو سانس لے رہے یہ سبحان اللہ ہے، یہ الحمدللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. خدا تمہارے نام اعمال میں تسبیح کا ثواب عنایت کرے گا. پھر امام نے فرمایا نفس المحموم لغمنا تسبیح وہمہ الینا عبادہ. سستی نہ کرنا. جو گھروں میں بیٹھے ہیں کل مجلس میں آنا، مجلس کی طرف جانا عبادت ہے. چونکہ یہاں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں سے آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں ابن مارد اس روایت کو لکھ کر سونے کے حروف سے لکھ دے کہ ہمارا ذکر عبادت ہے، ہمارا تذکرہ عبادت ہے، ہمارے غم میں رونا عبادت ہے، ہمارے غم میں آنسو بہانا عبادت ہے، غمگین ہونا تسبیح ہے. اسی لیے حسین ابن علی کے غم منانے کے لیے جو آپ تشریف لائے ہیں میں کیا بیان کروں. حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. ہونے کا انداز کیا ہے؟ حرم رسول اللہ میں وداع کرنے جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وداع دن کو نہیں کر رہے ہیں، رات کا انتظار ہے. کیوں؟ علی کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، زینب بھی ساتھ ہے، ام کلثوم بھی ساتھ ہے. حسین نہیں چاہتے کہ دن کو نامحرموں کے سامنے قبر رسول اللہ پر جائے. اس لیے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے حسین بچوں کو لے کے قبر رسول اللہ پہ چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں
میں کربلا جا رہا ہوں یا رسول اللہ، میں مرنے جا رہا ہوں، تیرے دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف غزیلی۔ اے احمد مختار، کہتے ہیں روایت نے قبر سے ایک نور نکلا جو حسین کے چہرے کے روبرو کھڑا تھا، اور حسین گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک اس نور نے اشارہ کر کے کہا اذهب الى العراق اخرج الى العراق، حسین چلے جا عراق کی طرف نکل جائے۔ ان اللہ یشاء قتیل ویراہن السبایا، خدا چاہتا ہے تو قتل ہو جائے، خدا چاہتا ہے تو شہید ہو جائے، تاکہ شفاعت کے درجے خدا تجھے دے، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ مقام دے، اور تیرے بچے اسیر ہو جائیں گے۔ پیغمبر خدا سے گفتگو کے بعد اب حسین زہرا کی قبر کی طرف نکل رہے ہیں، فاطمہ سے وداع کر رہے ہیں۔ زینب قبر زہرا پہ گر پڑی، سکینہ قبر زہرا پہ گر پڑی، اہل البیت طواف کرنے لگے، واہ فاطمہ واہ جدہ یا رسول اللہ۔ حسین کافی دیر قبر زہرا پہ روتے رہے، پھر فاطمہ سے کہا زہرا اے ہماری ماں، ہم کربلا کی طرف نکل رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی حسین تجھ سے پہلے میں کربلا جا رہی ہوں، حسین میں بھی کربلا کی سفر پر جا رہی ہوں۔ اس لئے روایت میں ہے جب یہ قافلہ حسین سے ملتا جا رہا تھا، حسین قافلوں سے پوچھ رہے تھے کہاں ٹھہرے، کہتے ہم کربلا میں ٹھہرے تھے۔ یا ابن رسول اللہ، رات کو خاتون کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ہائے غریب حسین، ہائے عطشہ حسین، ہائے مظلوم حسین۔ اس خاتون کی رونے کی آواز نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا وہ میری ماں فاطمہ ہے جو مجھ سے پہلے کربلا گئی ہے۔ عزادارو رات کے سفر کا انتخاب کیا، کیوں؟ علی کی بیٹیاں ساتھ ہے، زینب کی چادر کا خیال ہے، مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک حسین رات کو سفر کرتے ہیں، بہت کم دن کو سفر کیا تاکہ نامحرموں کی نگاہ زینب کی چادر پر نہ پڑے۔ اتنا حسین نے خیال رکھا، عباس زینب کے چادر کے آگے، عباس زینب کے محمل کے آگے، علی اکبر آگے، عباس آگے، قمر بنی ہاشم کے نوجوان نے، جوانوں نے حصار میں لیا تھا علی کی بیٹیوں کو، بڑے اہتمام سے نکلے۔ 6 مہینے کے سفر میں کسی کی جرات کہ وہ ثانیہ زہرا کی آواز سنے، کسی کی جرات وہ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر کی طرف دیکھے۔ لیکن میں عرض کروں گا مولا، مدینے میں جب عباس تھے تو آپ نے رات کو اہتمام کیا، علی اکبر تھے تو رات کو بقیع سے جدا کیا۔ ہائے شام غریباں کی رات، علی کی بیٹیاں مقتل میں گھوم رہی ہے، کوئی اکبر کے لاش پر گرتی ہے، کوئی قاسم کے لاش پر، کوئی علی اصغر کے لاش پر۔ علی کی بیٹیاں مقتل میں حسین کی تلاش میں ہے۔ ثانیہ زہرا ہر لاش پر جا کر کہتی ہے میرا حسین کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے۔ اچانک ایک جگہ سے آواز آئی، الیہ اختی الزینب، ہائے میری بہن زینب الیہ، میں ادھر ہوں۔ حسین کی آواز پہچان لی۔ علی کی بیٹی آگے بڑھ کر کہنے لگی انت اخل حسین، کیا تو میرے بھائی حسین ہے؟ واہ مصیبتہ، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر فوراً دوڑتی ہوئی خیمگاہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت کربلا میں تاریکی چھا گئی تھی، امام سجاد کے خیمے جل چکے تھے، بچے خیموں سے باہر نکلے تھے۔ شہزادیاں سر پہ نہ چادر نہ مغنیہ، سر پہ ہاتھ رکھ کر میدان کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ہائے حسینہ، واہ مظلومہ، اللہ لعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ علی کی بیٹیوں کا، جتنے بھی مجلس میں شریک ہے سب کے مشکلات آسان فرما، جو غم حسین کی تیاریاں کر رہے ہیں سب کی حاجت روا فرما۔ کل رات سے اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ امامت سننے، امامت کی دفاع کرنے اور معرفت حسین سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس اور عزاداران سید الشہداء جو اس مجالس کا اہتمام کرے، خدا ان کی توفیقات خیر میں